بسم الله الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، دو اردو ٹیچر میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ہماری روزمرہ زندگی سے چنے گئے واقعات اور کہانیوں سے متعلق ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہی سبسکرائبر جو دوست ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں وہ ہمیں مختلف پیغامات میں ہمیں یا تو کچھ ٹوٹکے بھیجتے ہیں یا پھر عموماً وہ اپنی زندگی ہی سے لیے گئے واقعات، کچھ سبق آموز کہانیاں بھیجتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں، وہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم ان کی سٹوریز جو ہیں وہ عام عوام تک بھی پہنچائیں۔ چنانچہ آج ہم نے بھی ایک ایسی ہی غیر معمولی واقعے کو آپ تک پہنچانے کا فیصلہ کیا ہے اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ بھی ہماری طرح ضرور حیران ہوں گے اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ کیا آپ کے خیال میں یہ واقعہ درست ہے، کیا عام زندگی میں ایسا ہونا ممکن ہے یا نہیں۔ مگر خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم اس واقعے کا باقاعدہ آغاز کریں، آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں، ہم ایک گزارش ضرور آپ سے کریں گے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بنیں۔ سبسکرائبر بننے سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ روز بروز جو انفارمیٹیو ویڈیوز ہم اس چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں گی، اور ان ویڈیوز کو باقاعدگی سے حاصل کرنے کے لیے آپ بیل آئیکن یعنی گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ یہ تمام کانٹینٹ، یہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو اب آتے ہیں اس محیر العقول واقعے کی طرف، اس ایسی داستان کی طرف کہ جس پر یقین کرنا نہایت ہی مشکل ہے، لیکن ایسا ممکن بھی ہے کہ ہوتا ہو۔ ہم اپنے دوست ہی کی زبانی آپ کو ان کا واقعہ سناتے ہیں۔ یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تو میں راستے میں آنے والی ٹائر ورک شاپ پر رک گیا۔ رات کے 10 بج چکے تھے اور اس وقت عموماً چھوٹے شہروں میں تمام مارکیٹس بند ہوتی ہیں اور راستے سنسان ہوتے ہیں۔ اس وقت ایک ہی لڑکا ٹائرز کو پنکچر لگانے کے لیے موجود تھا۔ مجھ سے پہلے وہاں آلریڈی ایک بندہ بیٹھا تھا جس کی کار کا پنکچر لگایا جا رہا تھا۔ میں اس دوران گاڑی سے اتر کر باہر کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ پنکچر کی دکان کا بوڑھا مالک وہاں پہلے سے بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ حقہ دیکھتے ہی میری طبیعت بے چین ہو گئی اور بے تکلفی سے میں نے اسے کہا، واہ انکل، مزہ آ گیا۔ میں نے اس کے حقے کو دیکھتے ہوئے اس سے اجازت چاہی اور بولا، کیا میں بھی ایک سوٹا لگا لوں؟ وہ ہنس کر بولا، ست بسم اللہ۔ اس نے حقے کی نہ مجھے تھما دی اور میں نے ابھی پہلا ہی کش لگایا تھا کہ کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ وہ بولے، پتر جی، حقہ پینا مردوں کا کام ہے، یہ کوئی سگریٹ نہیں ہے۔ حقے کے لیے پھیپھڑوں میں جان ہونی چاہیے۔ اب کون سی جان انکل؟ میں نے کہا تو وہ میری بات کا مطلب سمجھ گئے اور بولے، واقعی پہلے والی خوراکیں اور ورزشیں کہاں پتر جی۔ بظاہر وہ انکل کم از کم 80 سال کے اوپر تھے۔ گھنی اور بھاری مونچھیں، چوڑا سینہ، بدن کسرتی، تہبند پہنا ہوا تھا، اور وہ بار بار اپنی باتوں کے دوران ایک لفظ بولتے کہ اللہ دیاں شاناں دیکھو، یعنی اللہ کی شان دیکھیں۔ یہ شاید ان کا تقیہ کلام تھا۔ اس سے بات کرتے ہوئے ان کے ساتھ بے تکلفی شروع ہو گئی اور پرانا زمانہ یاد کرنے لگے، دیسی لوگوں کی دیسی باتیں۔ باتوں ہی باتوں میں اس انکل نے مجھے ایک حیران کن واقعہ سنا دیا۔
انتہائی ناقابل یقین واقعہ جسے سن کر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ اور واقعہ انہوں نے کچھ اس طرح سنایا۔ بچہ میں اس وقت 10 سال کا تھا، سمجھ لو تقریباً 60-65 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے باپ دادا سرگودا کے رہنے والے تھے، اور رب دیاں شاناں ویکھو، میرے دادے کی عمر اس وقت 100 سال تھی جب اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا۔ واقعہ یہ تھا کہ اس علاقے کے زمینداروں نے اپنی زمین پر ایک کنواں کھودنے کے لیے مزدور بلائے، جو کھیتوں میں کئی روز تک کنواں کھودتے رہے۔ کنواں کافی گہرا ہو گیا اور پانی نکلنے کے قریب تھا کہ اچانک ایک روز کنویں کی ایک جانب سے مٹی کھسک کر کنویں میں گر گئی، اور اس مٹی کے چھوٹے سے تودے کے نیچے ایک مزدور دب گیا۔ باقی مزدوروں نے شور مچا دیا کہ منظور مٹی کے نیچے دب گیا ہے۔ یہاں پر انکل کو کھانسی کا دورہ پڑا، اور پھر جب کھانسی ان کی بحال ہوئی تو دوبارہ انہوں نے بات کو وہیں سے جوڑا کہ مٹی نکال کر اس مزدور کو نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب کافی کھدائی کے باوجود وہ منظور نامی مزدور نہ ملا تو انہوں نے سوچا کہ شاید انہیں مغالطہ ہو گیا ہے، وہ مزدور کہیں چلا نہ گیا ہو۔ اس لیے انہوں نے مٹی دوبارہ کنویں میں ڈال کر اس کو اوپر سے بند کر دیا، کیونکہ اب اس جگہ کنواں کھودا نہیں جا سکتا تھا، نہ اس کو خالی چھوڑا جا سکتا تھا، کہیں یہ نہ ہو کہ انجانے میں کوئی اس میں گر کر ہلاک نہ ہو جائے۔ یوں ہی زندگی کا پہیہ چلتا رہا، دن مہینے میں اور مہینے سالوں میں بدلتے رہے۔ 15-20 سال بعد زمیندار فوت ہوا تو اس کی اولاد نے کافی ساری زمینیں بیچ ڈالی۔ نئے لوگ آئے تو انہوں نے اس زمین کو آباد کرنے کے لیے فصلیں کاشت کرنا شروع کر دی، اور انہیں بھی ایک کنویں کی ضرورت پیش آئی۔ اتفاق کی بات دیکھیے کہ اس کھودے ہوئے کنویں کے کچھ آثار باقی تھے، تو انہوں نے اسی جگہ سے کنواں کھودنا شروع کیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پہلے کنواں کھودا جا چکا تھا اور ایک سانحہ رونما ہوا تھا۔ مزدور جب کافی گہرائی تک کنواں کھود چکے تو اچانک انہیں دھوتی کا کپڑا ملا، تو وہ حیران ہوئے کہ اس گہرائی میں یہ دھوتی کیسی؟ دوسرے مزدور بھی پریشان ہوئے۔ مالکان کو بلا لیا گیا کہ کھدائی کے دوران کنویں میں سے دھوتی ملی ہے۔ انہوں نے مزدوروں سے کہا کہ وہ احتیاط سے کھدائی کریں تاکہ دیکھا جائے کہ یہ دھوتی اگر کسی انسان کی تھی تو باقی چیزیں بھی اس کی ہیں یا نہیں۔ ان کے خیال میں شاید یہاں کبھی کوئی ڈیڈ باڈی دفنائی گئی ہو۔ اس وقت تک کسی کے علم میں نہیں تھا کہ اس جگہ پر کبھی پہلے کنواں کھود کر بند کیا جا چکا ہے۔ خیر، مزدوروں نے ہاتھوں سے اور بیلچوں سے انتہائی احتیاط سے کھدائی جاری رکھی تو کنویں کی ایک جانب ایک چھوٹی سی کھوہ نمودار ہوئی جس میں کوئی انسان لیٹا ہوا تھا۔ ان کی چیخیں نکل گئی کیونکہ وہ انسان بظاہر زندہ تھا۔ اس کی سفید داڑھی اس کی ناف تک بڑھی ہوئی تھی اور سر کے بالوں سے چہرہ چھپا ہوا تھا۔ وہ مزدور پہلے تو سمجھے یہ کوئی جن بوت ہوگا، لیکن مالکان نے مزدوروں کے ساتھ مل کر جب اس انسان کو ہاتھ لگایا تو اس کے بدن کا پورا گوشت پلپلا ہو چکا تھا۔ اس نے کسمسا کر اتنے سارے انسانوں کو دیکھا تو بے ہوش ہو گیا۔ اسے کنویں سے باہر نکالا گیا۔ پورے علاقے میں یہ بات پھیل گئی۔ کسی سیانے نے انہیں مشورہ دیا کہ اس شخص کو روئی میں لپیٹ دیں، کیونکہ اس انسان سے ہوا اور موسم کی سختی برداشت نہیں ہوگی،
کیونکہ یہ نہ جانے کب سے وہاں پڑا تھا۔ اس کو 10 دن تک انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا۔ روئی پر دودھ لگا کر اس کو پلایا جاتا رہا۔ 10 دن بعد جب وہ انسان کافی ہوش میں آ گیا تو اس نے انکشاف کیا کہ اس جگہ کنواں کھودتے ہوئے مٹی کے تلے دب گیا تھا۔ پرانے لوگوں سے جب پوچھا گیا تو ان میں سے ایک مزدور ایسا مل گیا جو اس وقت حادثے کے وقت وہاں موجود تھا۔ اس نے تصدیق کی کہ واقعہ تو ایسا ہوا تھا اور منظور حسین نامی ایک مزدور لاپتہ ہو گیا تھا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سال تک مٹی تلے دبا ہوا انسان زندہ رہ سکے؟ زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بڑا حقیقت پسندانہ سوال تھا۔ اس شخص نے سنا تو کہا، میں ہی منظور حسین ہوں، بس یہ میرے سونے اللہ کی شان ہے کہ اس نے مجھے پتھروں میں بھی رزق پہنچایا ہے۔ مجھے یہ خبر تو نہیں کہ میں کتنا عرصہ منو مٹی تلے دفن رہا ہوں، لیکن مجھے اس بات کا علم ضرور ہے کبھی بھوکا پیاسا نہیں رہا، نہ مجھے وقت گزرنے کا علم ہوتا تھا۔ اس منظور حسین نے بتایا کہ مجھے روزانہ کسی نہ کسی طرح پانی اور خوراک پہنچ جایا کرتی تھی۔ خواتین حضرات، یہاں آ کر ہمارے دوست کو اس چاچا جی نے بتایا کہ منظور حسین کی بیان کی گئی اس داستان میں یہاں سے آگے 2 روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق منظور حسین نے یہ بتایا کہ اسے یہ معلوم ہے کہ وہاں ایک گائے آتی اور وہ اپنا تھن آگے کرتی اور وہ اس سے دودھ پی لیتا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق منظور حسین کا بیان یہ تھا کہ اسے زیر زمین جو پانی کے قدرتی طور پر سسٹمز ہیں ان سے پینے کے لیے پانی، اور جو فصلوں کی جڑوں یعنی سبزیات جو جڑوں میں اگتی ہیں ان سے خوراک ملتی رہی۔ واللہ عالم، اللہ جانتا ہے کہ کیا سچ اور کیا حقیقت ہے، لیکن اس چاچا کے مطابق اس واقعے کے بعد منظور حسین 10 سال تک مزید زندہ رہا اور پھر فوت ہو گیا۔ اس واقعے کو بیتے کوئی 100 سال سے اوپر کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن یہ واقعہ آج بھی اس علاقے کے لوگوں کو اللہ سونے کی شان کی یاد دلاتا ہے۔ خواتین حضرات، ہمیں یہ علم تو نہیں کہ اس واقعے میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا مبالغے کا عنصر شامل ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی شان یقیناً اس سے بھی بڑی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہمیں اصحاب کہف کا واقعہ ملتا ہے۔ اس میں وہ اللہ کے قرب کے متلاشی لوگ کئی 100 سال تک غار میں نیند میں پڑے رہے اور ان تک خوراک کا انتظام ہوتا رہا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے خوراک، کھانے پینے سے بے نیاز کر دیا اور آنے والے زمانے کے لیے لوگوں کے لیے سبق کے طور پر زندہ رکھا۔ باقی یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ منظور حسین کے اس واقعے میں کتنی صداقت ہے اور کتنی صرف اور صرف مبالغہ آ رہا ہے۔ دوستو، ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ اس کہانی جو ہم تک ہمارے ہی ایک سبسکرائبر نے پہنچائی ہے اس بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنے خیالات سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوبارہ یاد دہانی کے طور پر عرض کر دیں کہ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بنیے اور بیل آئیکن کو دبانا یاد رکھیے تاکہ آپ تک ہماری تمام اپلوڈ کی گئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن باقاعدگی سے پہنچتے رہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔